غرض مختار لوگوں سے اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے پھر ان کی گرفتاری کو آدمی بھیجے، مگر وہ پوشیدہ ہو گئے اور مدتوں چھپے رہے۔ آخر حجاج ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ان کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ اسی وقت عبد الملک کا خط اس کو ملا کہ مختار کو مت قتل کرو۔ آخر حجاج نے ان کو قید کر دیا اور عبد الملک کو خط لکھا کہ کیوں ایسے شخص کے قتل سے تو مجھ کو منع کر رہا ہے جو علانیہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں 3,83,000 بنی امیہ کو قتل کروں گا۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ تو جاہل ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اگر سچ ہے تو یقیناً میں اس کی تربیت کروں گا تاکہ وہ ہم پر مسلط ہو، جس طرح کہ خدا نے فرعون کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی تربیت پر موکل کیا تھا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ اس پر مسلط ہوئے۔ اور اگر یہ خبر غلط ہے تو کیوں میں اس کے بارے میں داعیہ کی رعایت نہ کروں جس کا مجھ پر حق ہے۔ آخر مختار ان بدکاروں پر مسلط ہوئے اور کیا جو کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جناب امام زین العابدین نے اپنے صاحب کو خروج مختار کی خبر دیا کرتے تھے۔ بعض اصحاب نے پوچھا کہ وہ کب خروج کریں گے؟ فرمایا 3 سال بعد، اور عبداللہ بن زیاد اور شمر ذوالجوشن کے سر میرے پاس لائے جائیں گے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں گا۔ جب وہ روز موعود آیا، حضرت کے صاحب حاضر خدمت ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا منگایا اور خوش ہو کر فرمایا، کھاؤ کہ آج بنی امیہ کے ظالم لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا فلاں مقام پر مختار ان کو قتل کر رہا ہے اور بہت جلد فلاں روز ان میں سے 2 سر میرے پاس لائے جائیں گے۔ جب وہ دن آیا، حضرت تقیب سے فارغ ہوئے اور آپ کے صاحب بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت نے ان کے واسطے کھانا منگایا۔ جب کھانا آیا تو اسی وقت 2 سر لائے گئے، جن کو دیکھ کر آپ سجدہ شکر میں گر گئے اور فرمایا کہ میں حمد کرتا ہوں خدائے بزرگ و برتر کی کہ اس نے تا دنیا سے مجھے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اس وقت میرے پدر بزرگوار کے قاتلوں کو سر مجھے دکھا دیے۔ حضرت ان سروں کو دیکھتے جاتے تھے اور شکر خدا کرتے جاتے تھے۔ چونکہ یہ معمول تھا کہ ناشتہ کے بعد حضرت مہمانوں کو حلوہ بھی کھلاتے تھے، مگر اس روز ان سروں کے نظارہ میں حضرت مشغول تھے اور حلوہ نہیں منگایا۔ تو کسی نے کہا، یا بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم لوگوں کو حلوہ نہیں ملا۔ آپ حضرت نے فرمایا، ان سروں کے نظارہ سے زیادہ شیریں کون سا حلوہ ہوگا؟ یہ روایت تمام سابقہ روایتوں کی ترتیب کے لیے کافی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جناب مختار کا ایمان کس قدر پختہ تھا اور وہ جناب امیر علیہ السلام کو امام برحق اور منصوص من اللہ جانتے تھے، اور جس شخص کا ایسا اعتقاد ہو اس کے دلوں میں کبھی ان کے دشمنوں کی محبت جاگزی نہیں ہو سکتی، لہذا ان کا جہنم میں مہذب ہونا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا ان کی مدد کے لیے نہ پہنچنا، امام زین العابدین علیہ السلام کا ان کے بدلے قبول نہ کرنا اور ان کے متعلق مذہب باطل اختیار کرنے کی خبر بیان کرنا وغیرہ انہی مسلموں پر مبنی معلوم ہوتا ہے، جن کے پیش نظر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خاص مصائب زرارہ بن عین کی برائیاں بیان فرمائیں، پھر ان کی دریافت کرنے پر وہ مصلحت بیان فرما کر ان کو مطمئن بھی کر دیا۔ اسی طرح جناب مختار کے بارے میں بھی شیعوں کی بدگمانیاں امام محمد باقر علیہ السلام نے رفع فرما دی، یعنی جب شیعوں نے ان کے بعض اعمال پر نکتہ چینی کی اور اس کو برا بھلا کہا اور اس کی خبر جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے شیعوں کو اس سے روکا اور فرمایا مختار کو گالی مت دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری بے شور عورتوں کی شادی کرا دی اور تنگ دستی کے زمانہ میں مال سے ہماری مدد کی۔ نیز بسند متبر عبداللہ بن شریک سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے روز منی میں ہے امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت تکیہ کیے ہوئے بیٹھے تھے
اور اجام کو بلوایا تھا کہ تھے سر کے بال بنوائیں۔ اسی وقت کوفہ کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے چاہا کہ حضرت کا دست مبارک پکڑ کر بوسہ دے۔ حضرت منع ہوئے اور فرمایا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں مختار کا بیٹا حکم ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے اس کو اپنے بہت نزدیک بٹھایا۔ اس نے کہا لوگ میرے باپ کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ان کے متعلق سن سکوں اور آپ جو کچھ فرمائیں گے اسی کو صحیح سمجھوں گا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، خدا کی قسم میرے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری والدہ کا مہر اسی مال سے دیا گیا ہو۔ مختار نے حضرت کے لیے بھیجا تھا اور اس نے ہمارے مندم مکانات تعمیر کرائے اور ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا انتقام لیا۔ خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ خدا کی قسم میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے بیان کیا کہ میں جناب فاطمہ بنت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہ فرماتی تھیں کہ خدا مختار پر رحمت نازل کرے، اس نے ہمارا کوئی حق کسی کے پاس نہیں چھوڑا اور ہمارے خون کا بدلہ لیا اور ہمارے قاتلوں کو قتل کیا۔ بسنت متبرہ نام زین العابدین کے صاحبزادے عمر سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زیاد اور پسر سعد کے سر آئے نیس مختار نے میرے پدر بزرگوار کی خدمت میں بھیجے تو حضرت سجدے میں گر پڑے اور کہا میں خدا کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارے خون کا قصاص لیا اور خدا مختار کو جزائے خیر دے۔